السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 6، عنوان ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ تدریسی مقاصد ہیں رائٹ برادران کے بارے میں جان سکیں، ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، مختلف واقعات، سیر، تقریبات، تہواروں کا احوال بیان کر سکیں۔ خاص الفاظ ہیں تجسس، جستجو، تقویت، طاقت، شرمندہ تعبیر ہونا، خواب کا پورا ہونا، رجحان کا ہے توجہ، ایئر میوزیم، یہاں فضا کے متعلق چیزیں وغیرہ رکھی جائیں، عجائب گھر۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا، اڑان پرواز نہ کر سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی، تعلیم یافتہ پڑھی لکھی۔ وہ ریاضی اور سائنس کی مہارت رکھتی تھی۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے، تجسس، تلاش، جستجو ابھارے، وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ کھوج لگانا، ڈھونڈنا۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، توجہ تھی۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی۔ جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1868 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی برابر۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی، اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوچا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتیں جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔
1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ پرنٹنگ پریس چھاپا خانہ۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اپنی جان گنوا دینا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی، طاقت۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر پورا ہو سکتا ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران اور ان کی شہرت کو پر لگنا، بہت جلد مشہور ہونا۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا، کوئی واسطہ، کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کرنا، چلے جانا، رخصت ہو جانا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق بجلی جیسی رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلائی کی تسخیر کو ممکن بنا دیا، مسخر کرنا۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلاتا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ نوٹس کی طرف آتے ہیں۔ جواب، انسان کے جی میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضا میں اڑتا پھرتا۔ سوال نمبر 2، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب، رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 3، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جواب، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں تھیں۔ کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا، جس کے مطالعے سے رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ بچپن کے ماحول میں رائٹ برادران کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ جو چیزیں ان میں تجسس ابھارے وہ ان کے بارے میں کھوج لگائیں۔
رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ رائٹ برادران کے اس کارنامے سے یہ سبق ملتا ہے کہ تجسس، جستجو، محنت اور تجربات سے ہر ناممکن کو ممکن میں بدلا جا سکتا ہے۔ رائٹ برادران کا بنایا ہوا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ جواب: اس کھلونا ہیلی کاپٹر کا وزن زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا 3 برس، 4 برس، 5 برس، 6 برس، 4 برس کا۔ رائٹ برادران کے والد تھے پادری۔ ولبر رائٹ پیدا ہوا ریاست انڈیانا میں۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی فرانسیسی کمپنی نے۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی امریکہ میں۔ ولبر کا انتقال ہوا ٹائیفائڈ بخار سے۔ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہاتھ دھو بیٹھنا۔ جملے: کار کے حادثے میں ڈرائیور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پار لگ جانا: دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پار لگ گیا۔ سروکار: مجھے غلط لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ شرمندہ تعبیر ہونا: میرا ڈاکٹر بننے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ حیرت میں ڈالنا: موجودہ دور کی سائنسی ترقی نے خود انسان کو حیرت میں ڈال دیا۔ برق رفتار: برقی ٹرین برق رفتاری سے چلتی ہے۔ واحد کے جمع: واحد لمحہ، لمحات، خیال، خیالات، قصبہ، قصبات، تجربہ، تجربات، خبر، اخبار۔ الفاظ کے مترادف لکھیں۔ لفظ خواہش مترادف آرزو۔ لفظ مصروف مترادف محو۔ یقین مترادف اعتماد۔ لفظ مساوی مترادف برابر۔ لفظ آمادہ مترادف تیار۔ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کامیاب ناکام۔ مصروف فارغ۔ خریدنا بیچنا۔ شہرت گمنامی۔ اگر دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ولبر رائٹ اور آرول رائٹ چچا زاد بھائی تھے۔ غلط، وہ آپس میں سگے بھائی تھے۔ آرول رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے بڑا تھا۔ غلط، آرول رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے چھوٹا تھا۔ رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھی۔ یس۔ ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ بھائی تھے۔ غلط، ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ دونوں باپ بیٹا تھے۔ رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی۔ غلط، رائٹ برادران کے گھر میں 2 لائبریریاں تھیں۔ شکریہ۔